أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 84 سے 86 ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم فرما بردار ہو سو یا چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب آپ ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے اور آپ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دیجیے، آمین۔ یہ دعا بھی ہے یہاں پر، جب آپ پر کوئی مشکل آئے تو اپنے رب سے دعا بھی کیجیے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایمان والوں کے لیے دعوت کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے قوم کے نام۔ ہماری قوم کا بطور حیثیت قوم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ختم ہو گیا، بھروسہ اٹھ گیا، قوم کا بھروسہ، ویسے تو ہم قوم رہ بھی نہیں گئے، اب ہم قوم ہیں بھی نہیں اور قوم کہے جانے کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال بطور ایک محاورہ آپ قوم کہہ ہی لیں تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہاں اس کی تفصیل دیکھیے جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات اور سچا نبی ثابت ہونے پر بھی فرعون کے ظلم میں کمی نہیں آئی، بلکہ وہ اور بڑھ گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، آپ کے آنے پر بھی ہمیں ایذا ہی دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر اور توکل کی تلقین فرمائی۔ یہ ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ان یہاں حرف شرط ہے کہ بیان کیا ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آیت میں اللہ پر توکل کو اور ایمان اور اسلام کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، کہ اللہ پر توکل کو ایمان اور اسلام کا لازمی نتیجہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ دوسری آیات میں ایمان اور توکل یا عبادات اور توکل کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ سورہ ہود میں تلاوت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ پر توکل کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یا قومی، اے میری قوم۔ خطاب کیا ہے؟ اے میری قوم۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس کو ترغیب دی جا رہی تھی، کس لیے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے، کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے، مومن ہونا شرط ہے نا۔ شرط کیا ہے؟ کہ اگر مومن ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو گے، اگر مومن نہیں ہو تو لازمی بات ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کیسا؟ اللہ پہ بھروسہ تو کرتا وہی ہے جس کو اللہ پر ایمان ہے، اور جس کا ایمان ہی اللہ پر نہ ہو تو اس پر بھروسہ کیسے کرے گا؟ تو کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم دل سے فرما بردار ہو، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 24ویں سپارے میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 36 میں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ سورہ طلاق میں، کہ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے، بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر عبادت اور توکل کا اکٹھے ذکر فرمایا ہے، فاعبدہ وتوکل علیہ سورہ ہود میں۔ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا سورہ ملک۔ کہہ دیجئے کہ وہ جو اللہ رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا سورہ مزمل۔ وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام نمازوں میں اللہ کے حضور اس بات کا اعتراف کریں یا کیا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، جیسے ہی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے بیک زبان کہا فقالوا علی اللہ توکلنا۔ قوم نے پیغمبر کی نصیحت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ زبان سے اقرار بھی کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، وہی ہمارا سہارا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے دعائیں بھی کی۔ ٹھیک ہے، ظالم قوموں سے بچنے کے لیے، ظالم حکمرانوں سے بچنے کے لیے یہاں پر دو دعائیں ہیں، دونوں دعائیں کیا کریں۔ ایک تو دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، دوسری ہے ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ دونوں دعائیں یاد کر لیجئے اور اس کو مانگا بھی کیجئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو ضرورت تھی ان دعاؤں کی، ہمیں بھی ضرورت ہے اور ہمیں اس سے کم ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دونوں دعائیں ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچنے کے لیے اکسیر ہیں۔ پہلی دعا یہ کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے۔ فتنتن کا لفظ کیا ہے؟ مصدر ہے، جو فتنہ فعل معروف کا مصدر بمعنی اس میں فاعل ہوگا، یعنی فاتنینا۔ فاتنینا کیا مطلب ہوا؟ فتنے اور آزمائش میں ڈالنے والے۔ اسی طرح یہ فتنہ فعل مجہول کا مصدر بمعنی اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، یعنی مفتونینا، فتنے میں ڈالے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ڈالنے والے اور ایک ہوتا ہے ڈلے ہوئے جو ڈل گئے ہیں۔ پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ یا اللہ یا رب آپ ہمیں ظالموں کو فتنے میں ڈالنے والے یعنی کفر کے فتنے میں ڈالنے کا باعث نہ بنا، کہ اگر یہ ہم پر مسلط رہے اور ہم مسلسل اس کے ظلم کا نشانہ ہی بنے رہے تو یہ اپنے سچے ہونے اور حق پر ہونے کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور کفر میں مزید پختہ ہو جائیں گے، اور سمجھیں گے کہ اگر مسلمان سچے اور حق پر ہوتے تو ان کا رب ضرور ان کی مدد کرتا۔ جیسا کہ آپ ایک شاعر کا شعر شاید جانتے ہوں کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں۔ شاعر کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ حق پرستوں کی یعنی مسلمان جو حق پر ہیں وہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا الہ کوئی نہیں۔ تو یہاں یہ سمجھیے کہ یعنی جو سچے لوگ ہیں اور صرف وہ دعا نہیں کرتے بلکہ دعا بھی کرتے ہیں۔ صرف دعا سے تو کام اگر چلتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کر لیتے۔ آپ کی دعا سے بڑھ کر بھی تو کیا کسی کی دعا ہو سکتی ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں، آپ کے امام صاحب کی دعائیں، آپ کے پیر صاحب کی دعائیں، ہماری دعائیں، ہمارے والدین کی دعائیں، ہمارے قوم کی دعائیں، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت، ان کی دعاؤں سے بڑھ کر بھی ہماری دعائیں ہیں کیا؟ کہ وہ دعا کرتے بیٹھ کے یا اپنا کرتا بھیج دیتے، اپنا جبہ شریف بھیج دیتے تو بس دنیا کی کایا پلٹ جاتی؟ ایسا تو نہیں کیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تھے لے کر آ گئے تھے نا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ ہی آ گئے تھے، پیدل ہی آ گئے تھے نا، بدر میں، احد میں آ گئے تھے، جو کچھ بھی تھا سر وہ سامان لے کر آ گئے تھے، پھر دعا بھی کی تھی۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف دعائی سے کام چل جائے گا؟ ہم صرف دعا سے کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ بیڑا پار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی ادھوری بات جو ہے وہ بڑی ناکافی ہوتی ہے، ادھوری باتوں پہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ بھائی پوری بات کرو، صرف دعا نہیں کرنی، دوا بھی کرنی ہے، اس کے لیے علاج بھی کرنا ہے۔ عوام الناس دعا کریں گے اور جو حکمران طبقہ ہے وہ دوا کریں گے، پتہ ہے آپ کو، اندازہ ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، جیسے بدر میں آئی تھی، جیسے احد میں آئی تھی، جیسے اور جگہ حنین میں آئی تھی، تو پھر اللہ کی مدد لازمی آتی ہے۔ ہجرت کے وقت آئی تھی تو اللہ کی مدد لازمی آتی ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا آپ چیک کرو۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، آپ سچے نہیں ہو۔ اللہ کی رحمت تو آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے ساتھ نہیں ہو۔ آپ نے اپنا آپ چیک کرنا ہے۔ اس لیے مسائل ہیں اور جو آپ کو تانے مل رہے ہیں نا کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت، اس کی رحمت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح راستے پر بھی نہیں ہو، آپ کا طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے۔ خیر، اور یہاں فتنتن کو مصدر مجہول ماننے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہمیں ان ظالموں کے لیے مفتون، فتنے میں پڑ جانے والے نہ بنا، کہ ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہمارا کوئی شخص فتنہ ارتداد میں پڑھ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسی آزمائش میں پڑ جائے کہ وہ بھی ایمان چھوڑ دے اور انہی کی طرح کافروں کی طرح ہو جائے، اپنا رہن سہن کافروں جیسا ہی بنا لے۔ ٹھیک ہے، دوسری دعا یہ کہ رب، دوسری دعا انہوں نے کیا کی؟ دوسری دعا یہ کی کہ اے ہمارے رب آپ ہمیں صرف ان کے لیے فتنے کا باعث بننے ہی سے نہ بچائیے، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کافروں سے ہمیں نجات اور آزادی بھی دلا دیجیے، ہمیں اپنے رحمت میں ڈھانپ لیجیے۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو ایمان اور آخرت کی کتنی فکر تھی،
کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی شخص کے کفر میں مبتلا رہنے کا باعث بنے، اور نہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے وہ خود فتنے میں پڑ کر اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ کتنی فکر تھی! ایک ہم ہیں کہ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ایمان سے اپنے بالکل بے فکر ہیں کہ جناب وہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، بس اب تو ہمارا ایمان بالکل کہنا کیا چاہیے کہ پتھر کی لکیر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ایسا ہی کرے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے مالک، آمین۔ آیت مبارکہ میں مزید غور کیجئے کہ یہ قوم نبی کریم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو ان کی بات کا اثر بھی ان پر پڑ رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے عرض کی، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، آپ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، انہیں ہمارے خلاف کامیابی نہ دیجیے، اور انہیں ہم پر مسلط نہ فرمائیے، تاکہ وہ اس گمان میں مبتلا نہ ہو کہ وہ اس لیے ہم پر مسلط ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ غلط کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے، جبھی تو ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے اور سامنے والا باطل پر ہے۔ تو بسا اوقات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کمزور مسلمان ظاہر ان کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، وہ دپک کر بیٹھ رہتے ہیں، تو لوگ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ باطل پر ہیں۔ باطل کا مطلب انہیں غلط پر ہیں، یہ غلط ہیں، یہ ناحق ہیں، اور ہم حق پر ہیں۔ اور اس طرح وہ دوسرے لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دعا کی، اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، آپ ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے دیجئے، یعنی اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں نجات عطا فرما۔ جو قوم کفار ہے ان لوگوں سے جنہوں نے حق کے ساتھ کفر کیا اور حق کو چھپایا، جبکہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور آپ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دیں۔ پیچھے سے ذرا آیت دیکھیے، آیت نمبر 83، اور پھر غور کیجئے، پھر آگے پڑھیں گے تو مزید سمجھ آئے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کچھ جوان ایمان لائے تھے، باقی تو نہیں لائے تھے، چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان تو نہیں لایا تھا، اور پھر وہ انہیں ڈر بھی رہے تھے، ٹھیک ہے، درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں کیا تھا، وہ واقعی فرعون بڑا سرکش بادشاہ تھا ملک میں، اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، یعنی مسرف بھی تھا وہ۔ اور یہاں دیکھیے لعالن، عالن اعلیٰ، آپ جانتے ہیں نا، اعلیٰ اعلیٰ، بڑا، برتر، اونچا، بہت اونچا بن رہا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بن رہا تھا۔ اسی طریقے سے ہم تعالیٰ کہتے ہیں نا، یہ بلندی والا اللہ تعالیٰ ہے تعالیٰ، یہ لعالہ یعنی لازمی بات ہے، یعنی ضرور وہ ایسا بن رہا تھا۔ تاکید ہے، تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ فرعون ضرور بنے وہ اس طرح سے بڑائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا زمین میں، ٹھیک ہے، جو مصر کی زمین تھی، جو اس کی بادشاہی تھی، اور وہ حد سے گزر گیا تھا، یعنی اپنی حدود کو بھی کراس کر گیا تھا۔ اور عمومی طور پر ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب انسان حق سے چشم پوشی کرتا ہے نا، تو اپنی حد کو بھول جاتا ہے، ایسے ایسے دعوے کرتا ہے کہ جو اس کو زیب ہی نہیں دیتے، لیکن پھر بات یہ ہے نا کہ اصل میں پھر عقل کام نہیں کرتی۔ تو یہ فرعون بھی بہت ہی سرکش بادشاہ تھا، جس نے ملک میں بہت زیادہ بغاوت کر رکھی تھی، بہت بڑا بننے کی اس نے جو ہے ٹھان لی تھی، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ نبیوں کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتا تھا، یعنی وہ اتنا زیادہ یعنی اونچا بننے کا خواہش مند ہو چکا تھا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے ڈرا ہی جاتا ہے، جو اللہ سے نہ ڈرے اور جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ ظاہر مقابلہ کرے تو اس سے تو ڈرا ہی جاتا ہے، ڈرنا بھی چاہیے، ڈرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں، آج جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم ڈرتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈرتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں اپنے آپ کو ظاہر ہے ذرا بڑا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ بھائی ڈرتا ہے، ہر انسان ڈرتا ہے، ہر انسان کے اندر ڈر اور خوف ہے۔ تو یہ دیکھیں نوجوان ایسے وقت میں ایمان لائے تو ڈر کیوں نہیں تھا، ڈر تھا۔ پیچھے آیات مبارکہ دیکھنے کے بعد اب آگے آپ سبق دیکھیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سبق دیا، اور پھر قوم کے نوجوانوں نے، سمجھداروں نے جب قبول کیا تو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یعنی وفا شعار کہہ لیجئے ساتھیوں کی تربیت فرمائی۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہاں ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے۔ ہمارا سبق یہ ہے کہ ہماری تربیت کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی کتاب ہماری تربیت کر رہی ہے، ہمیں ادب سکھا رہی ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ بتا رہی ہے کہ ہمیں جینا کیسے چاہیے، کہ اگر تو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر تمہیں حالات کی تمام ناسازگاریوں کے باوجود گھبرانا نہیں چاہیے،
بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ راہ حق کے جو مسافر ہیں نا، تو راہ حق کے مسافروں کے لیے توکل علی اللہ سے بہتر کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی توشہ نہیں ہے، کوئی ڈیبٹ کارڈ ہو، کوئی کریڈٹ کارڈ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے جو توکل کے پاس ہے، جو توکل کرنے والوں کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جو یہ دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، اس دولت کی دعا کیا کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ہماری قوم نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، مال پر، وسائل پر، اور لوگوں پر، عہدوں پر، بادشاہوں پر، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یا تو ایمان کمزور ہے، یا تو ایمان بہت معمولی سا ہے، یا تو ایمان نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ بہرحال ہمارا جو سبق ہے ہم تو اپنا سبق دیکھیں گے۔ جو سبق ہمیں ہمارے رب نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کے سبق کے ذریعے سے دیا ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرشد، اپنے ہادی کا سبق یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کا یعنی کام کریں، اور اس کے بعد اپنے مولا کریم کی بارگاہ عزت اور جلال میں دامن طلب پھیلا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں کہ ظالم قوم کے لیے اللہ تعالیٰ میں فتنہ نہ بنائیے، اور ہمیں ان کے چنگل سے رہائی دیجیے، ہمیں ان کے فتنے میں نہ ڈال دیجیے کہ یہ ظلم و ستم کا ہمیں ہدف بنا لیں، ہماری قوت برداشت سے باہر ہو جائے، ہماری قوت برداشت جواب دے دے، اور ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں، اور ہم صبر و استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں، وہ ہم سے چھوٹ جائے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم و تشدد کے زور کو توڑ دے اور ہم سے بچا لے۔ ہمارے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم تو بے بس ہیں، ہماری بے بسی کا آپ کو علم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بادشاہ ہیں، آپ ہی ہماری رہنمائی کریں، ہماری مدد کریں۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے چنگل میں پھنس جائیں اور پھر یہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلیں، کبھی ہماری ہڈیاں توڑیں، کبھی ہمیں قید خانوں میں بند کریں، کبھی ہمارے ساتھ کچھ کریں، کبھی کچھ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو ان کے قیدوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کچھ کرتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کیسے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم یوں ہی تو نہیں بنائی نا، تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے سبق کی ہیں کہ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کبھی بھی بڑبتی والے بول نہیں بولا کریں کہ ہاں ہم تو دیکھ لیں گے، نہیں کیا دیکھ لیں گے، کیا خاک دیکھ لیں گے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ جب بڑے بڑوں نے دعا مانگی ہے، نبیوں کے ساتھ سے بڑھ کر بھی کیا کسی کا ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ نبیوں سے بڑھ کر بھی کیا کوئی ہادی و مرشد ہو سکتا ہے کیا؟ جب نبیوں کے ساتھ ان کے تابع فرمان دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، تو میں اور آپ ہیں کیا چیز؟ کس کی کھیت کی مولی گاجر ہیں؟ ظالموں کو جب بھی موقع ملتا ہے اور کمزور ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور بالخصوص اگر وہ مسلمان ہوں، اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر تو وہ مولی گاجر کی طرح کاٹتے بھی ہیں۔ تو ایسے نازک وقت میں یا ایسی آزمائشی گھڑیوں میں ہمیں جس حوصلے اور اولو العزمی اور استقامت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں، پہلے تو دعا کرنا چاہیے کہ ان کے چنگل سے اللہ ہمیں بچائے ہی رکھے، جتنے بھی کافر قومیں ہیں ان سے اللہ بچائے ہی رکھے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں اللہ ان سے بچائے رکھے۔ لیکن اگر بادل نخواستہ اگر پھنس ہی گیا کبھی انسان، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھے، اور پھر بھی دعائیں کرتا رہے، التجائیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ بالخصوص فی الوقت اگر ہم کوئی سہارا دیکھیں کہ کوئی بھی سہارا ہے، کوئی دایاں بایاں بازو ہمارا ہے، نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا سہارا ہے۔ تو اب جو کمزور مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یعنی چھپ کر ہی رہیں، اپنے آپ کو چھپا کر ہی رکھیں، بچا کر ہی رکھیں، تاکہ ایمان بچا رہے۔ ہاں، جب کوئی ہمیں ایسا لیڈر مل جائے، جب کوئی ہمیں ایسا قائد مل جائے، تو پھر اس کے ساتھ مل کر پھر سینہ سپر بھی ہو، مقابلہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اگر ہماری اب جماعت نہیں ہے، ہم کیا ہیں، انفرادی طور پر ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہر شخص اپنا اپنا ایمان بچائے، اپنے اپنے ایمان کی فکر کرے، اور اپنے ہی خول میں رہتے ہوئے، اپنے ہی دائرہ فریم میں رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکے دین کی بات، قرآن کی بات، سنت کی بات لوگوں کو سکھاتا بھی رہے، لوگوں کو قرآن کی اویئرنیس دے، حدیث شریف بتائے، نبیوں کا طریقہ بتائے، صالحین جو گزرے ہیں ان کا طریقہ بتائے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر تو اسی طریقے کے حالات گزرے ہیں زمانے پر، زیادہ تر، چاہے وہ نبیوں کا زمانہ ہو یا نبیوں کے بعد کا زمانہ ہو،
یا نبیوں سے پہلے کا زمانہ ہو، زیادہ تو ایسے ہی حالات قرآن بتاتا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہو یا اصحاب فیل کا واقعہ ہو، آپ دیکھیں نا زیادہ تر تو زمانہ ایسا ہی گزرا ہے۔ کبھی اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کو نظر آتا ہے، ہوتا کیا ہے، چند لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور جن کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے مولا پر، اپنے مالک پر ضرور بھروسہ کریں، ہر حال میں بھروسہ کریں۔ اگر ہم تنہا ہیں تو اپنے مالک سے کہیں کہ مالک ہم تو تنہا ہیں، ہمارا ساتھ دینے والا تو کوئی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، تو صرف اور صرف ہمارے لیے تو دعا کا سہارا ہے۔ ہم آپ سے صرف دعا کر رہے ہیں، بس آپ ہمیں بچائیں اور یہ دنیا کے تمام فتنوں سے آپ ہمیں بچائیں۔ ہمارا بھروسہ صرف آپ پر ہے، ہمارا بھروسہ کسی پہ نہیں ہے، نہ بیٹا پر، نہ بیٹی پر، نہ بہن پر، نہ بھائی پر، نہ اور کنبے پر، نہ بادشاہوں پر، کسی پر نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ صرف آپ پر، ہماری نگاہیں صرف آپ پر ہیں، اور ہم تو ہیں ہی بندگی کے لیے، ہم آپ کے بندے ہیں اور بندگی کے لیے ہیں۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر صرف گندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے۔